بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 منٹ ڈسکوری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں امریکہ ایران جنگ کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ آج کا ٹاپک جنگ کا خطرہ، امریکہ ایران کشیدگی، آخر نشانہ کون؟ دنیا کی نظریں پھر پاکستان پر جم گئی۔ بہت جلد امریکہ پاکستان کو یہ پیغام بھیجنے والا ہے کہ وہ ایران کے خلاف بلوچستان میں امریکی فوج کو پناہ دے، وگرنہ پاکستان کو اس جنگ میں امریکہ کے خلاف سمجھا جائے گا۔ ایسا ہی ایک پیغام مشرف دور میں بھی آیا تھا کہ پاکستان افغانستان کے خلاف ہمارا ساتھ دے، وگرنہ پاکستان کو اس جنگ میں امریکہ کے خلاف سمجھا جائے گا۔ مشرف نے بنا کوئی بحث کیے، بنا کوئی شرط رکھے امریکہ کو ویلکم کہا، جس پر امریکہ پریشان ہو گیا کیونکہ امریکہ کا اصل ہدف تو پاکستان تھا۔ پھر کیا ہوا آپ سب کے سامنے ہے۔ گیم یہ تھی کہ پاکستان کبھی نہیں مانے گا اور ہم افغانستان کو چھوڑ کر پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے، کیونکہ ایران کا سب سے بڑا دوست اور بزنس پارٹنر انڈیا بھی پوری طرح خاموش ہے، جبکہ انڈیا 24 گھنٹے امریکہ کی چاپلوسیاں کرتا رہتا ہے اور امریکہ کو اپنا آقا جانتا ہے۔ تو اس پورے سینیریو میں انڈیا کہاں کھڑا ہوگا؟ کیوں سعودیہ بھی امریکی جنگی بیڑے کی ایران کی طرف پیش قدمی پر خاموش ہے، جبکہ سعودیہ اور ایران خود ہی ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں؟ اس جنگ میں سعودیہ کہاں کھڑا ہوگا؟ دوسری طرف اسرائیل امریکہ کو ایران کے ساتھ براہ راست جنگ کرنے سے باز کر رہا ہے اور اسے سعودیہ کو ایران کے ساتھ لڑوانے کی تلقین کر رہا ہے۔ ایک بحث یہ بھی ہے کہ امریکہ اور ایران جنگ کی صورت میں کس نے کہاں سے مورچہ سنبھالنا ہے، سعودیہ براستہ عراق یا پاکستان براستہ بلوچستان، کیونکہ ایران کی بڑی اور محفوظ سرحدیں تو انہی ملکوں سے ملی ہوئی ہیں۔ ایک بحث یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں کس کا نقصان اور کس کا فائدہ ہوگا۔ یقیناً جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اسی کو فائدہ ہوگا، وہی خوب ڈالر کمائے گا، جیسا کہ پاکستان۔ امریکہ افغان جنگ میں پاکستان بھی اس سہولت سے بہت دیر تک فائدہ اٹھاتا رہا اور اربوں ڈالر سالانہ بطور امداد لیتا رہا۔ خیر، ہم یہ بھی بھول رہے ہیں کہ جہاں پاکستان اور عراق کی بڑی سرحدیں ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہیں ترکی کی سرحد بھی ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی کہانی میں ٹوسٹ ہے۔ امریکہ اور ترکی بھی تو ایک دوسرے کے بڑے حریف مانے جاتے ہیں، تو کیا یہ شریعنتر ترکی کے لیے رچایا جا رہا ہے؟ کیونکہ 2023 میں ترکی پر لگی 100 سال کی تمام پابندیاں ختم ہونے والی ہیں۔ 100 سال کی پابندیوں میں رہ کر ترکی نے جو ترقی کی وہ قابل تعریف ہے۔ پابندیاں ہٹ گئیں تو ترکی کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے؟ اب یہ سوال بھی ڈٹ کر کھڑا ہے کہ اس لڑائی میں ترکی کہاں کھڑا ہوگا۔ خیر، واپس آ جائیں۔ ترکی ابھی بہت دور ہے۔ ترکی میں گھسنے کے لیے کم از کم 50% ایران فتح کرنا ہوگا اور ایران کو فتح کرنے کے لیے کم از کم پاکستان کو اس لڑائی میں شامل کرنا ہوگا، اور پاکستان و ایران سرحد بلوچستان میں واقع ہے اور بلوچستان میں سی پیک بن رہا ہے۔ اب آتی ہے باری چائنا کی۔ چین سی پیک کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ چین کی مہربانی سے ہی تو سی پیک پروان چڑھ رہا ہے۔ اب دنیا کچھ بھی کہے، اس وقت دنیا کی معاشی سپر پاور تو چین ہی ہے اور متوقع سپر پاور بھی، اور یہ بات امریکہ بہادر کو کہاں ہضم ہو رہی ہے۔ تو اس کھینچا تانی میں چین کہاں کھڑا ہوگا؟ چین تو ہرگز امریکہ کو بلوچستان میں قدم نہیں جمانے دے گا، کیونکہ گوادر پورٹ پر چین اربوں روپے لگا چکا ہے، اور بدقسمت یہ ہے کہ گوادر سے پانی کے راستے 1 گھنٹے کی مسافت پر ایران کی سرحد، یعنی پورے بلوچستان میں ایران کے قریب سرحد گوادر ہے اور جنگ کے لیے نہایت مفید جگہ بھی ہے۔ یعنی اگر ایران امریکہ جنگ ہوتی ہے اور امریکہ بلوچستان میں قدم رکھ لیتا ہے تو ہمارا سی پیک 30-40 سال کے لیے کھڑے لائن لگ جاتا ہے۔ اب مجھے ایک مرد مجاہد جنرل حمید گل کی بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے کہا تھا، جس دن امریکہ ایران پر حملہ کرے گا اس دن آ کر میری قبر پر پیشاب کر دینا۔ میرے نزدیک آج بھی جنرل حمید گل کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کا نشانہ افغانستان یا ایران نہیں، پاکستان کی ترقی اور ایٹمی اثاثے ہیں جو امریکہ کے لیے پریشان کن ہیں۔ اور پچھلے دنوں سے تو تیل و گیس کے ذخائر کی خبریں بھی بہت گرم تھی، پھر اچانک یہ کیا ہوا کہ تیل کے ذخائر نہیں ملے کا اعلان کرنا پڑ گیا، جبکہ 3 دن پہلے کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ ڈرلنگ مکمل، تیل کے ذخائر کی مقدار کو جانچنے کا عمل شروع۔ ایکزن موبل کا ڈرلنگ کرنا 1، پریشر کک کا ملنا 2، ڈرلنگ مکمل ہو جانا 3، ذخائر کی مقدار کو جانچنے کا عمل شروع ہو جانا 4، ڈرلنگ والی جگہ کو ایک دم پاک بحریہ کا سیکیورٹی حصار میں لے لینا 5،
ड्रिलिंग बंद। 6. अमेरिका ईरान टेंशन्स। 7. ईरानी सरहद से ड्रिलिंग वाली जगह सिर्फ 300 किलोमीटर दूर। 8. खुले समुंदर को इलाका गैर करार दे देना। नंबर 9. पाक बहरिया के चीफ का इमरान खान से मिलना। नंबर 10. यकीनन मामला सिक्योरिटी रिस्क हो गया है। ईरान भारत गठजोड़ तो ये सबके सामने है। अब अमेरिका कैसे चाहेगा कि पाकिस्तान से तेल निकल आए, क्योंकि इस खित्ते की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है, और अगर तेल निकल भी आया तो माशी ताकत भी हम बन जाएंगे, तो इस खित्ते पर पाकिस्तान की हुकूमत होगी और अमेरिका का रास्ता बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि घेरा पाकिस्तान के गिर्द ही तंग किया जा रहा है। आजमाइश की घड़ी है, पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी फ़ौज के साथ खड़े होने का वक्त है। बस नाम रहेगा तो अल्लाह का। ये जो आपके साथ मैं तहरीर शेयर कर रहा था, ये हर दूसरा बंदा मुझे व्हाट्सएप पर भेज रहा था। मैंने सोचा वीडियो की सूरत में आप सब तक पहुंचा दी जाए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। शुक्रिया।